مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہارت میں بھی ولید کا جواب نہ تھا۔ یوں اس بچے کو دولت اور ان تمام خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی۔ اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان خداداد صلاحیتوں کے مالک کا نام حضرت خالد بن ولید تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ اپنی ذہانت اور مہارت سے پانسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی، حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ 628 عیسوی کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھیں، بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اسی لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھاتی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد کچھ اداس اور کھویا کھویا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلوں سے بالکل لا تعلق تھا، جن میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنی تمام تر عددی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے 1000 کے لشکر کو شکست فاش سے ہمکنار کیا تھا، اور کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جانثاری آپ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی۔ آپ کا ذہن اور تجربہ بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو 1 برس بیت چکا تھا۔ معاہدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھ کر ایک شناسہ کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب خالد آئیں تو یہ خط ان کو پہنچا دیا جائے۔ دوسری طرف حضرت خالد بن ولید کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر جنگ اور ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں یہ تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا خط پڑھ کے میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بے تاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا۔ آپ نے مکہ کے کئی با اثر افراد کو حال دل سنایا، لیکن کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ کو سنایا، وہ قبول اسلام کے لیے آپ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد اور حضرت عثمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہدہ کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمر بن العاص سے ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، 31 مئی 628 عیسوی کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے دو عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن العاص حضرت عثمان بن طلحہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید، ان کے پیچھے عمر بن العاص اور ان کے بعد عثمان بن طلحہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں سلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر غسانی کو بھی بھجوایا گیا۔ جب حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بلقا کے علاقے موتا پہنچے تو یہاں کے عیسائی حاکم شرحبیل بن عمر غسانی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ بے حد دکھی ہوئے۔ آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ ناظرین، یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید شہید ہو جائیں
تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ سنبھال لیں۔ اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملیں تو مسلمان جسے چاہیں سالار لشکر چن لیں۔ شرحبیل بن عمر غسانی کو جب اسلامی فوج کے روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کر لی، جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی جوان شرحبیل کی مدد کو بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب نے مشورہ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ سے امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے۔ اٹھو، اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3,000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1,25,000 سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جم غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت اور بہادری سے جھپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ سالار لشکر حضرت زید بن حارثہ دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ ان کی شہادت کے بعد اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لی۔ آپ نے ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کر دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آرزو شہادت بھی پوری ہو گئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھال لی۔ آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور ہی سے تیروں، نیزوں اور برچھیوں سے وار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہو گیا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا۔
جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دی۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز قبل جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے اور دونوں طرف لڑنے والے سپاہیوں کو بھی آپس میں بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی کمک پہنچ رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دوران مسلمانوں کی کچھ ٹولیوں کو لشکر سے دور بھیج دیا، جو صبح کے وقت بہت بلند آواز سے تکبیر کے نعرے لگاتی ہوئیں لشکر میں شامل ہوئیں۔ اس سے رومیوں کو یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کو کمک مل رہی ہے، جس سے ان کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ناظرین، ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی، ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور آپ میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال اس طرح بیان فرما رہے تھے کہ اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا اور وہ شہید ہوئے، اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھاما اور انہوں نے بھی راہ خدا میں جان دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے، اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ ناظرین، یہی وہ مارکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ ناظرین، مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت کدے تھے، جن میں سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے حصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عزا کا بت وادی نخلہ کے ایک معبد میں رکھا تھا، جو مکہ سے 10 میل دور واقع تھا۔ اس معبد کا انتظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 25 رمضان المبارک کو اس معبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عزا کا بت ایک ہی وار میں زمین بوس کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں خالد، تم عزا تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ آئے۔ آپ کو واپس آتا دیکھ کر معبد کا پیروہت داسیوں سمیت بھاگ گیا۔ جاتے جاتے وہ عزا کے گلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی خالد بن ولید سے نمٹ لے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عزا کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے
تو ایک عورت نے بازو پھیلا کر آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ نے پہلے وار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی عزا کو پاش پاش کر دیا۔ ناظرین، فتح مکہ سے 15 روز بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقیف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے 27 جنوری 630 عیسوی کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 31 جنوری کو حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے پیچ و خم میں یوں چھپا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ 1 فروری 630 عیسوی کو اسلامی فوج کا ہراول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، گھات میں چھپے دشمن سے بے خبر وادی حنین کے تنگ درے میں داخل ہوا۔ تاک میں بیٹھے دشمن نے اس پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس رستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بے حد تنگ تھا۔ مجاہدین پر کئی اطراف سے بے تحاشا تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ نتیجتاً ہراول دستے میں بھگدڑ مچ گئی۔ گھوڑے بے قابو ہو کر الٹ پڑے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سپاہیوں کو پکار رہے تھے، لیکن ایسا شور اور افراتفری مچی تھی کہ کوئی آپ کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش میں بھی لگے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ بٹی ہوئی تھی۔ دشمن نشانہ تاک کر آپ پر تیر برسا رہا تھا۔ کئی تیر آپ کے جسم میں اتر چکے تھے، لیکن آپ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر زیادہ خون بہ جانے کے باعث آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ اس دوران ہراول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اس تنگ راستے میں داخل ہو کر گھات لگائے دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر ابھی ناگہانی برستے تیروں سے نہ سنبھلا تھا کہ شکست کھا کر پسپا ہوتا ہراول دستہ اس سے ٹکرایا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تھا تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے اور ان کے چند جانثار صحابہ کرام، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال جرت سے کام لیتے ہوئے حملہ آور دستے کے سالار کو مار گرایا۔ کئی دوسرے صحابہ بھی پلٹ کر اس دستے پر ٹوٹ پڑے۔ زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقیف کا یہ دستہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جنگ کا پانسا پلٹنے لگا تھا۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ درے پر پڑے زخموں سے چور بے ہوش خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری، جس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھول دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، لیکن اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا اور ان کا گھوڑا سب سے آگے دشمن کی صفوں میں بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔
دشمن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے تھے، لیکن انہیں کہیں امان نہ ملتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آپ اس مہم میں دلیری اور جواں مردی کی تاریخ اپنی تلوار سے یوں تحریر کر رہے تھے کہ دشمن حواس کھو رہا تھا۔ حریف قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی دہشت بیٹھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا دستہ ان کے تعاقب میں تھا۔ ناظرین، یہ نومبر 630 عیسوی کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملہ کے لیے سوچ رہا تھا۔ تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو مارے خوف کے اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک میں بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ دومت الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت ہی مغرور اور بد دماغ شخص تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت میں حاضری نہیں دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا، ساتھ ہی انہیں ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمان نبوی کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت بتاتے اس صحرا کا سینہ چیرتے بڑے چلے جاتے تھے۔ آخر آپ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ دومت الجندل کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ عین اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بد دماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا اور حضرت خالد نے پلک جھپکتے میں عقیدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا تھا۔ عقیدر کو باندھ کر اسی کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا اور آخرکار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عقیدر کو خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چند روز مزید قیام فرمایا اور دسمبر 630 عیسوی میں مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت مسلمانوں کے لیے بہت ہی کٹھن تھا۔
ایک طرف تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم سے نڈھال تھے، اور دوسری طرف طرح طرح کی سازشیں اور فتنے منظر عام پر آنے لگے تھے۔ ناظرین، کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے۔ بہت سے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری تھا تو کوئی دیگر ارکان اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو سنبھالا اور بے مثال ہمت و حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام دشمنوں، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں سب سے پہلے لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے طلیحہ بن خویلد کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بیہودہ اور کذاب شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ ناظرین، طلیحہ بن خویلد ایک فریب کار اور مکارانہ باتیں بنانے میں ماہر شخص تھا۔ اس نے اپنی چکنی چپڑی، پرفریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس فتنے کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے، بس آپ کوچ پر کوچ کرتے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے۔ اسی طرح آنن فانن آپ اس جھوٹوں کے سردار طلیحہ بن خویلد کے سر پر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طلیحہ بن خویلد اور اس کے حواریوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں۔ یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ثابت ہوئے، ادھر شکست کھا کر بھاگتے، ادھر پھر سے جمع ہو کر مقابلے پر آ جاتے۔ آخر شکست پر شکست، ایک طرف تو ان کے حوصلوں پر دراڑیں ڈالنے لگی اور دوسری طرف ان کی افرادی قوت کم ہونے لگی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلیحہ بن خویلد نے اپنی ساری قوت یکجا کر کے حضرت خالد سے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ خود حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے حواری ایک جگہ جمع ہوں تو آپ اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ ناظرین، آخر وہ وقت بھی آ گیا جب حق و باطل آمنے سامنے تھے۔ پھر کیا تھا؟ اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور ایک ہی حملے میں بے شمار دشمن خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید اور جان لیوا تھا کہ طلیحہ بن خویلد اور اس کے حواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ان کے لیے آج کسی طرف امان نہ تھی، ان کی اکثریت ماری گئی۔ طلیحہ بن خویلد خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھا کر جان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگ نکلا۔ ناظرین، ایک اور روایت کے مطابق بعد ازاں طلیحہ بن خویلد توبہ کر کے سچے دل سے مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے باقی زندگی مسلمان کی حیثیت سے بسر کی اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ طلیحہ بن خویلد سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک بن نویرہ کا رخ کیا۔ یہ شخص قبیلہ بنو تمیم کا سردار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا تھا اور مسلمان لشکر کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے مالک بن نویرہ پر حملہ بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بزدلوں اور مرتدوں کا یہ ٹولہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بھاگنے والوں میں سے اکثریت مجاہدین کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس مارکے میں مارے جانے والوں میں خود مالک بن نویرہ بھی شامل تھا۔ اسلام کا ایک اور دشمن اپنے حواریوں سمیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔
ناظرین، مسیلمہ کذاب انتہائی جھوٹا، مکار اور فریبی شخص تھا۔ اس بدفطرت کی فریب کاریوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، بلکہ اس بیہودہ شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان بھی باندھ ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا ساتھی بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنا ایک باقاعدہ لشکر تشکیل دے لیا، جو نہ صرف تعداد کے لحاظ سے ایک بڑا لشکر تھا، بلکہ جدید اور وافر جنگی سامان سے بھی لیس تھا۔ اصل میں اس کذاب کی سرکوبی کے لیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا، اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ ہدایت کی تھی کہ حضرت شرحبیل کے پہنچنے سے پہلے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ نہ چھیڑی جائے، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر حضرت شرحبیل کے آنے سے قبل ہی مسیلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایک تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی، دوسرے وہ بہت زیادہ جنگی تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت اکرمہ کو مسیلمہ کذاب کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل یہی غلطی حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہرائی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن سے جا ٹکرائے۔ اس لڑائی کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں ہوا۔ دو مسلمان سپہ سالاروں کو شکست دے کر ایک طرف تو مسیلمہ کذاب اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے، تو دوسری طرف اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دی تھی کہ اگر وہ نعوذ باللہ برحق نبی نہ ہوتا تو حضرت اکرمہ اور حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے جلیل القدر اصحاب اس سے ہرگز شکست نہ کھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوگ اس کذاب کے جھانسے میں آسانی سے آنے لگے، جن کی بدولت اس کی فوجی اور سیاسی قوت بڑھنے لگی تھی۔ اب اس کذاب کے فتنے کا فوری خاتمہ بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھا، جنہیں اب خلیفہ اول کی طرف سے اس کذاب کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس لیے آپ برق رفتاری سے منزلوں پر منزلیں طے کرتے مسیلمہ کذاب کے سر پر آ پہنچے۔ اقربہ کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ جب مسیلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا، یہاں سے آپ دشمن پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دائیں حصہ کی سپہ سالاری نہار الرجال کے سپرد کی، بائیں حصے کا سردار حکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ قلب کی قیادت خود سنبھال لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی دعوت دی۔ جواب میں مسیلمہ کذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب ایک فریبی اور مکار شخص ہی نہیں تھا، بلکہ بطور جنگی ماہر کے اس نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اس نے جنگ کی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں اور ان پر دائیں بائیں سے طوفانی حملے کر کے تہس نہس کر دیا جائے۔ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے سے سیدھے حملے کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو دوسرے بازو کی کمان زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ قلب کی قیادت خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی۔ یہ 630 عیسوی کی بات ہے۔ دسمبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ ایک صبح مسیلمہ کذاب اور لشکر اسلام کے درمیان ایسی خونریز جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال اس سے پہلے کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کذابی لشکر کی طرف سے دائیں طرف کے سپہ سالار نہار الرجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مقابلے پر زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔
دونوں کے درمیان مردانہ وار مقابلہ ہوا، لیکن آخر نہار الرجال زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر گھمسان کرن پڑا۔ یوں لگتا تھا جیسے فریقین فتح و شکست کے لیے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے لیے برسر پیکار ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مجاہدین بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کذابی لشکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ دوسری طرف مسیلمہ کذاب اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں تو انہیں گھیرے میں لے کر پیس ڈالے۔ کذاب کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت پائی جاتی تھی۔ زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی، زمین پر جا بجا لاشیں بکھرے پڑے تھے یا زخمی پڑے آہو بکا میں مصروف تھے۔ مجاہدین چونکہ تعداد میں قلیل تھے، انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگی۔ مسیلمہ کذاب اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے تازہ دم دستے جنگ میں بھیج دیے جو یکایک دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملے کرنے لگے۔ کذابی لشکر کے تازہ دم دستوں نے تھکے ہارے مجاہدین پر بے پناہ دباؤ بڑھا دیا تھا۔ لشکر اسلام حملوں کی شدت سے پسپا ہونے لگا تھا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑی تھیں جن میں دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن مجاہدین نے اللہ کے فضل سے انہیں شکست فاش دی تھی۔ اس بار پسپائی کی ایک بڑی وجہ لشکر اسلام میں اختلاف کا پیدا ہونا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار اس بحث میں پڑ گئے تھے کہ ان میں سے زیادہ بہادر کون ہے۔ یہ وہ نازک وقت تھا کہ اسلامی لشکر دشمن کی طاقت سے زیادہ اپنی نااتفاقی کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ دشمن کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا اور اسلامی لشکر میں شکست کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خزیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر اور نامور جنگجو جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس لمحے وہ شخص آگے بڑھا جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے کہ وہ جنگ کا پانسا پلٹنے اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں بے مثال ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نازک صورتحال میں اپنے حواس کو مجتمع کیا، پھر مہاجرین و انصار کی بہادری کا قضیہ یوں نمٹایا کہ مہاجرین کا الگ لشکر بنا دیا اور انصار کا لشکر الگ کر دیا، بلکہ تیسرا لشکر بدوؤں کا تشکیل دیا اور فرمایا کہ اب ثابت کرو کہ تم میں سے اللہ کے زیادہ قریب کون ہے۔ اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے لیے کیسی خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں سے یوں مخاطب ہوئے: اللہ کے مجاہدوں، ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کیا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون پہلے بھاگا، مہاجر، انصار یا بدو۔ اب میں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ تانا زنی سے نہیں بلکہ میدان جنگ میں ہوگا۔ اٹھو اور دشمن پر جوابی حملہ کرو۔ اگر ایک گروہ پر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ ہمیں آج ثابت کرنا ہے کہ مسیلمہ کی نبوت جھوٹی ہے۔ یاد رکھو، اگر آج ہم شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت تم پر مسلط ہو جائے گی۔ ہم مسیلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں ہوں گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خطاب کے بعد تمام لشکر نے قسمیں کھائیں کہ وہ آخری دم تک دشمن سے لڑیں گے۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ فریقین ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ کبھی اسلامی لشکر کا پلہ بھاری نظر آتا تو کبھی مسیلمہ کذاب کے فوجی میدان مارتے نظر آتے۔
ناظرین، مورخین کے مطابق مسلمانوں کو ایسا سخت اور خونریز مارکا پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ میدان لہو رنگ ہو گیا تھا اور ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جب تک مسیلمہ کذاب نہیں مارا جاتا دشمن کو ہرانا محال ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر میدان جنگ پر ڈالی اور پھر اللہ کا نام لے کر تنے تنہا دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جو سامنے آیا مارا گیا۔ مرتدین کے کئی نامی گرامی جنگجو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا نشانہ بنے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کو مارتے کاٹتے مرتدین کے قلب تک جا پہنچے اور مسیلمہ کذاب کو مقابلے کی دعوت دی۔ مسیلمہ اس وقت تک اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنے محافظوں کے حصار میں لشکر کے مزید اندر چلا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پلٹ کر مجاہدین کو یکدم حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود مسیلمہ کے محافظ دستے پر ٹوٹ پڑے۔ مسیلمہ کے محافظوں کا حلقہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار نے تہس نہس کر دیا تھا۔ دشمن پلٹ کر بھاگا۔ مورخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر خونریز تھی کہ جس گھاٹی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس کا نام ہی خون کی گھاٹی پڑ گیا تھا۔ مرتدین کی ایک بڑی تعداد نے بھاگ کر حدیقۃ الرحمن نامی باغ میں پناہ لے لی۔ یہ قلعہ نما وسیع و عریض باغ تھا جس کا دروازہ بے حد مضبوط تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے تک پہنچ چکے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مضبوط دروازے کو کیسے کھولا یا توڑا جائے۔ اسی دوران میں ایک بہادر سپاہی حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اصرار کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ باغ کا دروازہ کھول دیں۔ جب برا کا اصرار حد سے بڑھا تو انہیں باغ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا۔ اس اللہ کے سپاہی نے اندر کود کر درجنوں دشمن سپاہیوں کا گھیرا تلوار کے زور پہ توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر سیلاب کی مانند باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین اس کثرت سے مارے گئے کہ اس باغ کا نام حدیقۃ الموت پڑ گیا تھا۔ اب مسیلمہ کذاب کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ باغ سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں وحشی بن حرب کی برچھی کا نشانہ بن کر شدید زخمی ہو گیا۔ کذاب اپنے پیٹ سے برچھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، جسے دیکھ کر مرتدین کا بچا کچا لشکر بھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا اور یوں تاریخ اسلام کی خونریز ترین جنگ ختم ہو گئی، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے فوجی کارناموں میں ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گئی۔ ناظرین، اندرونی مہمات سے فارغ ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیرونی خطرات کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت جزیرۃ العرب دنیا کی دو عظیم ترین طاقتوں کی نگاہوں میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ مشرق میں ساسانی ایرانی سلطنت تھی اور مغرب میں بازنطی روم۔ ان دونوں سلطنتوں کو عربوں سے دیری نہ دشمنی تھی۔ کئی بار انہوں نے جزیرۃ العرب میں فوج کشی کی تھی اور بارہا سرحدوں پر جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ایرانیوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، تاہم آپ یہ محسوس کر رہے تھے کہ ایران جیسی عظیم الشان سلطنت کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے کسی غیر معمولی قائد کی ضرورت ہے۔ آپ کی نگاہ انتخاب ایک بار پھر اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، جنہوں نے مرتدین اور منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کر کے اپنی عسکری صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں فوراً عراق کی طرف کوچ کرنے کا حکم فرمایا،
ساتھ ہی حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تاکید کی کہ وہ اپنی فوج لے کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا ملے۔ ناظرین، حکمت عملی کے مطابق یہ تمام فوجیں خلیج فارس کے قریب ساحلی مقام ابواللہ کے قریب جمع ہو گئیں۔ ان کی ایک سمت ایران تھا اور دوسری سمت جزیرۃ العرب، جبکہ تیسری طرف خلیج فارس کا گہرا پانی تھا۔ عراق کے اس خطے میں ایرانیوں کے گورنر ہرمز کی حکومت تھی، جس کے ظلم و ستم سے رعایا نہایت ہی پریشان تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے آتے ہی ہرمز کو مراسلہ بھیج دیا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے کر ہماری حفاظت میں آ جاؤ، ورنہ تمہارے مقابلے میں ایسی قوم آ رہی ہے جسے اللہ کے راستے میں قتل ہونا اتنا ہی پسند ہے جتنی تمہیں شراب مرغوب ہے۔ ہرمز نے یہ خط ایران کے پایہ تخت مدائن میں کسریٰ اردشیر کو روانہ کر دیا اور خود اپنی تمام فوج لے کر مسلمانوں سے ٹکر لینے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ نامی گرامی شہزادے اور پہلوان بھی تھے۔ ایرانی سورماؤں نے اپنی صفوں کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا تاکہ شکست کھا کر بھاگنے کا خیال بھی نہ آئے، اس لیے اس جنگ کو ذات السلاسل یعنی زنجیروں والی جنگ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، چونکہ یہ عرب کے مسلمانوں اور عجم کے مجوسیوں کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی، اس لیے طبل جنگ بجتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دشمن پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے تلوار سونت کر خود دونوں فوجوں کے درمیان آ کھڑے ہوئے اور دشمن کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار اعلیٰ کو شمشیر بکف دیکھ کر ہرمز کو بھی اپنی قوم کا حوصلہ بحال رکھنے کے لیے میدان میں آنا پڑا، مگر ساتھ ہی اس نے اپنے کچھ سپاہیوں کو سمجھا دیا کہ وہ موقع پاتے ہی صفوں سے نکل کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑیں۔ اب مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ہرمز دونوں اپنے اپنے گھوڑوں سے کود کر آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں طرف سے تلواروں کے چند بھرپور وار ہوئے اور آخر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرمز کو اپنے آہنی بازوؤں میں جکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر ہرمز کے ساتھی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لپکے، تاہم ادھر سے حضرت کاکا بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بر وقت حملہ کر کے انہیں مار بھگایا۔ اتنی دیر میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرمز کا کام تمام کر دیا، جس سے ایرانیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان کے پہلوان اپنی زنجیریں توڑ توڑ کر بھاگے۔ مسلمانوں نے تعقب کرتے ہوئے ان کے بے شمار سپاہی کاٹ ڈالے۔ ناظرین، یہ سن 12 ہجری کے آغاز کا واقعہ ہے۔ سرحدات عجم کی اس پہلی فتح کی خوشخبری مال غنیمت کے 5ویں حصے کے ساتھ دربار خلافت بھیج دی گئی۔ اس دوران دربار ایران سے ایک نامور جرنیل کارن کی کمان میں ہرمز کی مدد کے لیے کمک بھیج دی گئی تھی۔ یہ فوج راستے میں تھی کہ ہرمز کی شکست خوردہ فوج آتے ہوئے ملی، جس نے اپنے اوپر پڑنے والی آفت کی خبر دی۔ کارن یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا اور وہیں سنی کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو آگے بڑھایا اور ایرانیوں پر حلہ بول دیا۔ حریف فوج یہاں بھی جم کر نہ لڑ سکی۔ کارن مارا گیا اور اس کے 30,000 سپاہی بھی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ایرانی دربار میں اس رسوا کن شکست کی خبر پہنچی تو 2 سپہ سالار اندرزگر اور بہمن جادویہ ایک لشکر جرار لے کر مسلمانوں سے انتقام لینے روانہ ہوئے۔ سفر سن 12 ہجری میں ولجہ کے مقام پر مسلمانوں اور مجوسیوں میں بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کا کچھ حصہ گرد و نواح کی نشیبی زمین میں چھپا دیا تھا۔ جب دونوں فریق لڑتے لڑتے تھک گئے تو مسلمانوں کی اس تازہ دم فوج نے یکایک دھاوا بول دیا۔ ایرانی اس غیر متوقع حملے سے بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ ان کا سردار اندرزگر فرار ہوتے ہوئے پیاس کی شدت سے مر گیا۔ ناظرین، عراق کی سرحدوں پر آباد قبیلے بکر بن وائل کے عیسائی عرب ایرانی سلطنت کے حامی تھے اور ولجہ کی جنگ میں
انہوں نے ایرانیوں کی مدد کی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سبق سکھانا ضروری سمجھا اور دریائے فرات کی طرف پیش قدمی کی۔ عرب عیسائی ایرانی سپہ سالار جابان کے لشکر میں شامل ہو کر مقابلے پر نکل آئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں بھی دشمنوں کو مبارزت کی دعوت دی۔ نامور عیسائی جنگجو مالک بن قیس مقابلے میں آیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد عام مارکا ہوا جس میں 70,000 ایرانی اور عیسائی عرب قتل ہوئے۔ ان کی خیمہ گاہ امغیشیا میں تھی جہاں ساز و سامان، اسلحے اور جانوروں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع تھا۔ دشمن خوف کی وجہ سے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ نکلا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس مال غنیمت پر قبضہ کر کے 5واں حصہ مدینہ منورہ بھیجا تو مال و دولت کے یہ انبار دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے ساختہ کہہ اٹھے، کوئی ماں خالد جیسا بیٹا نہیں جن سکتی۔ ناظرین، دریائے فرات کے قریب ہیرا عیسائی عربوں کا قدیم مرکز تھا۔ لشکر اسلام نے آگے بڑھ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے لوگ مقابلے سے عاجز آ گئے تو اپنے ایک رئیس عمر بن عبد المسیح کو صلح کی بات چیت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، جنگ چاہتے ہو یا امن؟ وہ بولا، امن۔ غرض اہل ہیرا نے 1,90,000 درہم سالانہ پر صلح کر لی۔ ناظرین، یہ ربیع الاول سن 12 ہجری کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں نے مقامی باشندوں کے ساتھ بڑی کشادہ دلی کا معاملہ کیا۔ یہ سلوک دیکھ کر گرد و نواح کے زمینداروں اور رئیسوں نے بھی جزیہ دینا قبول کر کے مسلمانوں کی ماتحتی اختیار کر لی۔ ناظرین، ان پے در پے شکستوں کے بعد ایرانیوں نے اپنے سپہ سالار بہمن جادویہ کو مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نااہل سمجھ کر ہٹا دیا تھا اور اس کی جگہ بہرام چوبی کو مقرر کر دیا تھا۔ بہرام نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اپنے بیٹے مہران کو لشکر دے کر بھیجا، جس نے شمالی عراق کے علاقے عین التمر میں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کی مدد کے لیے ایک عیسائی عرب سردار عقبہ بن ابی عقبہ بھی قبائلیوں کی فوج لے کر پہنچ گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی شمال کی طرف پیش قدمی کی اور انبار سمیت راستے کی بستیوں کو فتح کرتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں عین التمر پہنچ گئے۔ اب جنگ شروع ہو چکی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بذات خود عیسائی سردار عقبہ پر حملہ کر دیا اور اسے جکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے اور ان کی بڑی تعداد نے فرار ہو کر ایک قلعے میں پناہ لی، جبکہ مہران خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعے کا محاصرہ کر کے اسے بزور قوت فتح کیا اور دشمنوں کا کام تمام کر کے چھوڑا۔ اس دوران جزیرۃ العرب کے شمال میں دومت الجندل کے علاقے میں بھی عرب عیسائی قبائل بنو غسان، بنو تنوخ اور بنو کلب مسلمانوں کے خلاف جتھہ بندی کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا تھا، لیکن حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ دومت الجندل کی مہم میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اس شہر کو زیر کرنے کے لیے ان کی ہر کوشش ناکام رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر حضرت ایاز رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مدد کے لیے پکارا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ایاز کا پیغام ملا، وہ مدائن پر حملے کا سوچ رہے تھے، لیکن اب ایاز رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد ناگزیر تھی۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب بھیجا، ایاز ذرا صبر کرو، تلواریں لہراتے دستے برق رفتاری سے تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 6,000 منتخب سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ کے سپاہیوں کا یہ مختصر سا لشکر ہوا سے باتیں کرتا ہوا صرف 10 روز میں عقیدر بن مالک کے سر پر پہنچ گیا۔ ناظرین، یہ وہی عقیدر بن مالک تھا
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اکڑ دکھائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسے زندہ پکڑ کر بارگاہ رسول میں پیش کر چکے تھے۔ اس وقت اس نے اپنے رویے پر معذرت کر کے اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ گستاخ پھر سے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ دومت الجندل میں اس وقت عقیدر بن مالک کے لشکر کے علاوہ بڑے بڑے عیسائی قبائل اور بت پرستوں کے جنگجو بھی بھاری تعداد میں موجود تھے۔ عقیدر بن مالک کو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے جودی بن ربیہ اور دیگر سالاروں کو مشورہ دیا کہ خالد کا جنگی مہارت میں جواب نہیں اور فتح ہمیشہ اس کے قدم چومتی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ لیکن جودی اور اس کے دیگر سالاروں کا چونکہ کبھی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے پالا نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ جنگ کرنے پر اڑے رہے۔ عقیدر نے جب یہ رنگ دیکھا تو ایک طرف نکل گیا، مگر راستے میں ایک مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا۔ جودی بن ربیہ قبائل کو مزید جوش دلا رہا تھا۔ اب وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجوں سے الگ الگ سمتوں میں لڑنے کے لیے نکلے۔ گمسان کی جنگ کے بعد عیسائیوں کو دونوں محاذوں پر شکست ہوئی۔ جودی گرفتار ہو گیا اور باقی عیسائی پسپا ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ تاہم حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قلعے کو بھی بزور شمشیر فتح کر کے ہی دم لیا۔ اس طرح عرب نصرانیوں کی طاقت پارا پارا ہو گئی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ واپس ہیرا کی طرف پلٹے، جہاں اجمی سیاستدان اور عرب عیسائی سردار اثر نو طاقت جمع کر کے جنگ کی آگ بھڑکا رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یکے بعد دیگرے مسیح، سنی اور زمیل کے میدانوں میں ان سے جنگیں کی اور ان کا شیرازہ بکھیر دیا۔ ناظرین، فراز شام، عراق اور ریاست ہیرا کی سرحدوں کا سنگم ہونے کی وجہ سے نہایت اہم مقام تھا۔ ذوالقعدہ سن 14 ہجری میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فتح کرنے کے لیے فوج مرتب کی۔ شام کے رومی، عراق کے اجمی اور ہیرا کے عیسائی قبائل میں سے کوئی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا اہم علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ اس لیے جب اسلامی لشکر یہاں پہنچا تو ایرانیوں اور عیسائی عربوں کے ساتھ ساتھ رومی افواج بھی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے شانہ بشانہ کھڑی تھیں۔ دونوں فوجوں کے درمیان دریائے فرات حائل تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حریف کو دریا پار کرنے کا موقع دیا۔ یہاں ایک نہایت خونریز جنگ کے بعد اتحادیوں کی ہمت جواب دے گئی۔ جب وہ فرار ہوئے تو دریائے فرات کی موجوں کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قریب قریب ساری اتحادی فوج ماری گئی، کم و بیش 1,00,000 افراد قتل ہوئے۔ ناظرین، اس شاندار فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر اچانک حج بیت اللہ کا شوق غالب آ گیا، جس میں صرف 2 ہفتے باقی رہ گئے تھے۔ چونکہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کی محاذ جنگ سے غیر حاضری سے سپاہیوں پر منفی اثر پڑ سکتا تھا، اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ارادہ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا اور خفیہ طور پر نہایت تیز رفتاری سے صحرائے عرب عبور کرتے ہوئے مکہ جا پہنچے۔ مناسک حج ادا کر کے آپ اسی تیزی سے واپس عراق پہنچ گئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس سال خود حج کے لیے تشریف لائے تھے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد و رفت سے وہ بھی اس وقت بے خبر رہے۔ مدینہ واپس پہنچ کر معلوم ہوا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مکتوب میں تحریر فرمایا: خبردار، آئندہ ایسا خطرہ مول نہ لینا، خیال رکھنا کہ تمہارے اندر خود پسندی کا مادہ پیدا نہ ہونے پائے، ورنہ نقصان ہوگا۔ اپنے کسی کارنامے پر ناز مت کرنا، کیونکہ یہ سب اللہ ہی کا احسان ہے، وہی بہترین بدلہ دینے والا ہے۔
اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو فوری حکم جاری کیا کہ وہ عراق چھوڑ کر شام کی سرحدوں پر پہنچ جائیں، کیونکہ اب وہاں سخت جنگوں کا وقت آ گیا تھا اور حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں زیادہ ضرورت تھی۔ ناظرین، ان حالات میں جبکہ شام کی سرحدوں پر جنگ کے مہیب بادل چھائے ہوئے تھے اور رومی لشکر مسلسل نقل و حرکت میں تھا، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے بچ کر اپنی منزل تک پہنچنا بہت مشکل تھا، مگر وہ اللہ کی تلوار تھے، اپنے ہدف سے پہلے رکنا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے عراق کی آدھی فوج کے ساتھ جو 9000 مجاہدین پر مشتمل تھی، ہیرا سے شمال مغرب کی طرف کوچ کرتے ہوئے ایک ایسا صحرائی راستہ اختیار کیا جسے عبور کرنے کا کسی کو وہم و گمان تک نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ صحرا کراکر سے سوا تک پھیلا ہوا تھا اور رومی فوجیں اس کے جنوب مغرب میں سرحدوں کی ناکہ بندی کیے موجود تھیں۔ اس صحرا میں نہ کوئی چشمہ تھا نہ نخلستان۔ قبیلہ بنو تے کے حضرت رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے رہبر مقرر کیا تھا، وہ بولے، اس صحرا کو تو تیز رفتار تنہا سوار بھی آسانی سے عبور نہیں کر سکتا، چاہے کہ آپ فوج اور قافلے کے ساتھ یہاں سے گزر سکیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے یہاں سے گزرنا ہی ہوگا۔ رومیوں سے کترا کر مدد کے منتظر مسلمانوں تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ ناظرین، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اونٹوں کو خوب سیراب کر لیں اور جتنا ہو سکے پانی ساتھ لے لیں۔ اب صحرا کا دشوار گزار سفر شروع ہو گیا تھا۔ گرمی کی شدت اور سخت پیاس کی وجہ سے آخر پانی ختم ہو گیا۔ گھوڑے پیاس سے نڈھال ہونے لگے تو اونٹوں کو ذبح کر کے ان کے کوہانوں میں محفوظ رطوبت انہیں پلائی گئی۔ 5ویں دن قافلے کا دم لبوں پر تھا۔ رہبر حضرت رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بیماری کی وجہ سے دکھ رہی تھیں۔ وہ بمشکل صحرا کی وسعتوں پر نگاہ دوڑا رہے تھے، مگر کچھ سجائی نہ دیتا تھا۔ آخرکار وہ قافلے کو ایک سمت لے جا کر کہنے لگے، دیکھو، کہیں ایسا درخت نظر آتا ہے جیسے بیٹھا ہوا آدمی ہو؟ جواب ملا، نہیں۔ وہ بولے، پھر تو تم بھی ختم اور میں بھی، دیکھو، دوبارہ غور سے دیکھو۔ تب اچانک کسی شخص نے پکار کر کہا، ہاں، ایک درخت کا کٹا ہوا تنا دکھائی دے رہا ہے۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں جا کر کہا، اس کی جڑ میں کھدائی کرو۔ لوگوں نے کھدائی کی تو نیچے سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ حیران تھے کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں پانی کے امکانات کا اندازہ کیوں کر ہوا۔ انہوں نے پوچھا تو وہ بولے، میں صرف ایک بار بچپن میں والدین کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، تب اس درخت کے پاس چشمہ بہا کرتا تھا۔ ناظرین، یہ قافلہ سیراب ہو کر آگے بڑھا اور 5ویں دن صحیح سلامت موت کی وادی سے نکل کر اس خاموشی سے شام کی حدود میں داخل ہو گیا کہ دشمن کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ شام پہنچتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی ایک بڑی کمزوری کا اندازہ کیا، وہ یہ کہ اب تک انہوں نے کوئی شہر یا قلعہ فتح نہیں کیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ جب تک ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر کوئی فصیل بند شہر زیر نگی نہ ہو، شام میں قدم جمانا ممکن نہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رستے میں آنے والے سب سے پہلے شہر بصرہ کے سامنے خیمے گاڑ دیے۔ اس دوران دیگر اسلامی قائدین کی فوجیں بھی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ اہل شہر نے جزیہ دینا قبول کر کے ہتھیار ڈال دیے اور شہر مصالحت کے ساتھ فتح ہو گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر قائدین اسلام نے اجنا دین کا رخ کیا، جہاں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں ہرقل کا بھائی 90,000 سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ ناظرین، یہ علاقہ فلسطین کی بستی رملہ اور بیت جبرین کے درمیان واقع تھا۔ جنگ سے پہلے رومیوں کے سپہ سالار نے ایک عرب جاسوس کو مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں بھیجا
اس نے واپس آ کر یہ رپورٹ پیش کی، باللیل رہبان و بالنہار فرسان، رات کو عبادت گزار، دن کو شاہ سوار۔ ساتھ ہی اس نے کہا، ان میں قانون کی بالادستی اتنی ہے کہ اگر ان کے حکمران کا بیٹا بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اگر بدکاری کرے تو اسے بھی سنگسار کیا جائے گا۔ یہ سن کر رومی سپہ سالار نے کہا، تو پھر ان سے لڑنے سے زمین میں زندہ دفن ہونا بہتر ہے، کاش مجھے ان سے لڑنا نہ پڑتا۔ ناظرین، آخر 27 جمادی الاولیٰ سن 13 ہجری کو اجنادین کے میدان میں نہایت گھمسان کی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کے تمام امرائے فوج نے متفقہ طور پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار اعلیٰ بنا لیا تھا۔ اس لیے حضرت عمر بن عاص، حضرت یزید بن سفیان، حضرت شرحبیل بن حسنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمیت تمام اکابر انہی کی کمان میں لڑ رہے تھے۔ آخرکار رومیوں کو شکست فاش ہوئی، ہرکل کا بھائی تزارک مارا گیا اور میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور بڑی تیزی سے پوری فوج کو لے کر شمال کی طرف بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ یرموک تک جا پہنچے، جہاں اب ہرکل کی بہت بڑی فوج سے مقابلہ ناگزیر تھا۔ ناظرین، یرموک کے میدان میں شام کے محاذ کے تمام مسلمان جمع ہو گئے تھے، جن کی مجموعی تعداد 36,000 تھی۔ دوسری طرف رومی 2,40,000 کا لشکر جرار لے کر مقابلے پر آ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی خیمگاہ کو گہری خندقوں کے ذریعے محفوظ بنا لیا تھا۔ اب تک مسلمانوں کے تمام امرائے لشکر اپنے اپنے سپاہیوں کے ساتھ الگ الگ دستوں کی شکل میں تھے، اور ان کا خیال یہی تھا کہ اسی طرح اپنی اپنی فوجوں کی امتیازی شکل باقی رکھتے ہوئے لڑیں گے۔ مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور رس نگاہوں نے موجودہ صورتحال میں اس ترتیب کے خطرناک نتائج کا اندازہ لگا لیا تھا، اور مجلس مشاورت میں صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا، رومیوں کے منظم اور متحدہ لشکر کے مقابلے میں اس طرح الگ فوجوں کی شکل برقرار رکھتے ہوئے لڑنا درست نہیں ہے۔ اب ہم ایک فوج بن کر ایک ہی امیر کی کمان میں لڑیں گے۔ ہاں، قیادت کا موقع سب کو دیا جائے، ایک دن ایک شخص امیر ہو، اگلے دن دوسرا، اور اگر آپ حضرات اجازت دیں تو پہلے دن مجھے امیر بننے دیجیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست اس لیے کی تھی کہ آپ رومیوں کی جنگی ترتیب کو سمجھ کر اس کا جوابی منصوبہ سوچ چکے تھے۔ سب نے خوشی سے آپ کو قیادت کی اجازت دے دی۔ ناظرین، اگلے دن دونوں لشکر میدان میں نکلے تو رومیوں کی صف بندی اس شان و شوکت کی تھی کہ جو دیکھتا دنگ رہ جاتا تھا، مگر دوسری طرف جب مسلمانوں کی صفوں پر نگاہ جاتی تو آنکھوں پر یقین نہ آتا کہ یہ جزیرۃ العرب کی فوج ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی فوج کو 36 حصوں میں بانٹ کر ان کی علیحدہ علیحدہ صفیں قائم کر دی تھیں۔ ناظرین، لڑائی سے پہلے کسی مسلمان کے منہ سے نکلا، رومی کتنے زیادہ ہیں اور ہم کتنے کم ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو بڑی بے فکری سے بولے، نہیں، ان رومیوں کے لیے یہ مسلمان بہت زیادہ ہیں، اور اتنے مسلمانوں کے لیے یہ رومی بہت کم ہیں۔ جس لشکر کو اللہ تعالیٰ کی نصرت نصیب ہو، حقیقت میں وہی زیادہ ہوتا ہے، اور جسے یہ نصیب نہ ہو وہ بہرحال کم ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر آج میرا گھوڑا تندرست ہوتا تو مجھے پرواہ نہ تھی کہ رومی اس سے بھی دگنے ہو جاتے۔ ناظرین، جنگ کے نکارے پر چوٹ پڑنے والی تھی کہ ایک عجیب بات ہوئی۔ رومیوں کا سپہ سالار جارج گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کرنا چاہی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بھی آگے بڑھے۔ جارج نے پوچھا، خالد، سچ سچ بتاؤ کہ کیا اللہ نے تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری تھی جو انہوں نے تمہیں دی ہے، جس کی وجہ سے تم ہر جنگ میں فتح یاب ہوتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نفی میں جواب دیا تو جارج نے پوچھا، پھر تمہیں اللہ کی تلوار کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے اطمینان سے کہا،
دیکھو، ایک زمانے میں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا تھا، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم اللہ کی تلوار ہو جو اللہ نے کافروں پر سونت رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اللہ کی نصرت کی دعا بھی فرمائی تھی۔ جارج جو مبہوت ہو کر یہ باتیں سن رہا تھا، وہ بولا، مجھے بتاؤ وہ تمہیں کس بات کی طرف بلاتے تھے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، وہ فرماتے تھے اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو یا جنگ کے لیے تیار رہو۔ یہ سن کر جارج نے پوچھا، جو اس پیغام کو قبول کر کے تمہارے حلقے میں شامل ہو جائے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، وہ ہمارے جیسا اور ہم رتبہ ہوتا ہے، بلکہ ایک لحاظ سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے معجزات اور پیشن گوئیوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے، جبکہ تم اس کے بغیر ہی اسلام لا رہے ہو، بس تمہارا مقام ہم سے بلند ہوگا۔ یہ سن کر جارج نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور ان کے ساتھ اپنی قوم کے خلاف تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا۔ آخرکار لڑائی کا آغاز ہوا اور دونوں طرف کے سپاہی نہایت جوش و خروش سے ایک دوسرے پر پل پڑے۔ لڑائی کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ رومی مسلمانوں کو دھکیلتے دھکیلتے ان کی خیمہ گاہ تک جا پہنچے۔ اس موقع پر حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی بار لڑا ہوں، آج آزمائش کا موقع ہے۔ اسلام لانے کے بعد آج قربانی دینے کا دن آیا تو کیا میں بھاگ جاؤں گا؟ پھر گرج کر بولے، کون ہے جو موت پر بیعت کر کے میرے ساتھ چلے گا؟ 400 مجاہدین ان کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ ان کو لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اپنے خیموں سے پیچھے دھکیل دیا۔ ناظرین، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور نو مسلم جارج بھی بڑی پامردی سے لڑے۔ لڑائی کی شدت کی وجہ سے مسلمانوں نے ظہر اور عصر کی نمازیں اشاروں سے ادا کی اور جنگ جاری رکھی۔ آخرکار شام کے وقت رومیوں کی ہمت کمزور پڑنے لگی اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ تب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کے قلب لشکر پر ایک زوردار حملہ کر کے ان کے پیادوں اور سواروں کی صفیں الٹ دیں۔ رومی بھاگتے ہوئے اپنی خندقوں میں گرنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ ناظرین، 20,000 رومی میدان میں مارے گئے۔ مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا۔ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ کے دوران مسلمانوں کو حوصلہ دلانے کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے، تیر لگنے سے اپنی ایک آنکھ سے محروم ہو گئے۔ جنگ کے آخری مرحلے میں نو مسلم جارج نے بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ جنگ کے آخری دن مخبر نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی اطلاع پہنچائی۔ انہوں نے فوج کا حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے اسے راز میں رکھا۔ شام کو جب جنگ کا ہنگامہ تھما تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو اس سانحے کی خبر دی اور ساتھ ہی بتایا کہ نئے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی تمام افواج کا سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا ہے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری عمر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ عالم اسلام کے اس عظیم صحابی، مجاہد، سپہ سالار اور جرنیل کی تمام خواہشیں پوری ہوئیں، مگر ایک خواہش پوری نہ ہوئی، جو شہادت کی موت کی خواہش تھی۔ ساری عمر اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے عظیم سپہ سالار نے ہر خطرے کا سامنا کیا مگر شہادت نہ ملی، جس کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر زخموں کے نشان نہ ہو، مگر مجھے جہاد کرتے ہوئے شہادت نہ ملی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 سے زائد جنگوں میں شرکت کی اور کسی بھی جنگ میں انہیں شکست نہیں ہوئی۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ پھر یہ اللہ کی تلوار کیسے ٹوٹ سکتی تھی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 رمضان المبارک 21 ہجری بمطابق 642 عیسوی میں شام کے شہر ہمس میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اسپین کا شہنشاہ روڈرک بہت ظالم اور خود غرض عیسائی حکمران تھا۔ جب اس کو حکمرانی ملی تو اس وقت اس کی عمر 80 سال تھی۔ جنگی لحاظ سے وہ بہت تجربہ کار اور ذہین آدمی تھا۔ عمر کے آخری دنوں میں بادشاہت ملنے کی وجہ سے وہ نہایت مغرور اور خود غرض ہو گیا تھا۔ ناظرین، اسپین میں حکومت کے اپنے رسم و رواج تھے، جس کے آداب میں شامل تھا کہ گورنر، امیر، رئیس، شہر کے حاکم، مشیر اور ان جیسے اہم افراد اپنی اولاد کو جوان ہونے تک شاہی محل میں رکھتے تھے، جہاں شاہی آداب سکھائے جاتے تھے۔ لڑکے بادشاہ اور لڑکیاں ملکہ کی خدمت میں رہتی تھیں۔ ایک دن اسپین کا ایک عیسائی سردار کاؤنٹ جولین افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر کے دربار میں آیا اور روتے ہوئے التجا کی، اے مسلمانوں کے بہادر حاکم، میری مدد کرو، مجھے میرے بادشاہ نے برباد کر دیا ہے، وہ میری عزت کا دشمن ہو چکا ہے، برائے مہربانی میری مدد کریں۔ موسیٰ بن نصیر نے نہایت اطمینان سے کہا، جولین، تم اپنے حالات نہایت سکون سے بتاؤ، تمہاری ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اب تم ہماری پناہ میں ہو اور جو شخص ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اس کی حفاظت کرنا ہمیں خوب آتا ہے۔ جولین نے فریاد کی، اے مسلمانوں کے گورنر، آپ فوراً اسپین پر حملہ کر دیں، وہاں کے لوگ آپ کی دل سے مکمل حمایت کریں گے، ان لوگوں کو ظالم حکمران سے نجات دلائیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین سے اصل بات پوچھی کہ روڈرک اتنا ظلم کیوں کرتا ہے اور تم کو اس سے کیا خوف ہے؟ جولین نے بتایا، چونکہ اس کے علاقے میں تمام عہدیدار اپنی اولاد کو شاہی محل میں بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ شاہی آداب سیکھیں۔ اس نے بتایا کہ میری بیٹی فلورینڈا نے شاہی محل میں پرورش پائی تھی، اصولی طور پر روڈرک کو اسے اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے تھا، مگر اس 80 سالہ بوڑھے نے اس سے شادی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں اس طاقتور حکمران کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے ایک کامیاب چال چلی اور روڈرک کے دربار میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ میری بیوی اپنی بیٹی فلورینڈا کی جدائی میں سخت بیمار ہے، وہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے۔ ظالم روڈرک نے میری بات کا یقین کر لیا اور میری بیٹی کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنی بیٹی کو اس ظالم بوڑھے حکمران سے چھڑا کر ایک محفوظ قلعے میں لے آیا ہوں، جہاں میری بیٹی نے اپنے اوپر ہونے والے تمام ظلم کی داستان سنائی ہے، جس کو سن کر مجھے اس ظالم کا وجود اس زمین پر بوجھ لگنے لگا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس ظالم کا شکار ہونے والے تمام لوگوں کی مدد کرنے کی نیت سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اے مسلمانوں کے بادشاہ، ہماری مدد کرو۔ موسیٰ بن نصیر اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر اسپین پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے یہ بھی علم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مظلوم مخلوق کو تنگ کرنے والے کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس لیے موسیٰ بن نصیر نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورہ کر کے دربار خلافت کی طرف ایک تیز رفتار قاصد بھیجا تاکہ وہ جنگ کی اجازت لے کر فوراً واپس آ جائے۔ کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نصیر کو یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ اگر مسلمانوں نے اسپین پر حملہ کیا تو وہ قلعہ سبتہ کی چابیاں مسلمانوں کو دے دے گا۔ ناظرین، قلعہ سبتہ بہت اہم قلعہ تھا، اس کو یورپ کی چابی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی دیواروں کو بھاری سے بھاری وزن بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے کاؤنٹ جولین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور دربار خلافت میں روانہ کیے ہوئے قاصد کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت ولید بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے خاص بندوں کو اسپین کے حالات جاننے کے لیے بھی بھیجا تاکہ کاؤنٹ جولین کی باتوں کی سچائی معلوم ہو سکے۔ اگر اسپین کے حالات واقعی بہت خراب ہیں تو پھر پوری تیاری کے ساتھ
اسپین پر حملہ کیا جانا چاہیے۔ اس طرح اسلام کو اسپین تک پھیلایا جا سکتا ہے اور ظالم کے ظلم کا شکار مجبور لوگ بھی نجات پالیں گے۔ ناظرین، اسپین پر کئی سو سال تک کسی نے حملہ نہیں کیا تھا۔ اسپین کے حکمران سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ایسی طاقت ہے جس وجہ سے کوئی بھی ان پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر وہاں کی آب و ہوا بھی کچھ ایسی تھی کہ غیر ملکیوں کو راس نہیں آتی تھی، اس لیے اسپین پر حملہ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا اسپین کے لوگ خود کو غیر ملکی حملے سے محفوظ سمجھتے تھے اور دفاعی انتظامات پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتے تھے۔ ناظرین، موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ اسلام کو اسپین پر حملے کی اجازت دینے کی درخواست تو کر دی تھی، مگر انہیں حالات اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، کیونکہ سندھ میں راجہ طاہر نے مسلمانوں کو قید کر لیا تھا اور خلیفہ اسلام کے لیے آنے والے تحائف سے بھرے بحری جہاز بھی لوٹ لیے تھے۔ راجہ طاہر سے مقابلہ کرنے کے لیے انہی دنوں محمد بن قاسم کی سربراہی میں اسلامی فوج دمشق سے سندھ روانہ ہو چکی تھی۔ اس لیے موسیٰ بن نصیر کے دل میں خیال آیا کہ خلیفہ اسلام اسپین پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، مگر جب خلیفہ اسلام کو ساری صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے جواب دیا کہ مظلوم کی حمایت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ کاؤنٹ جولین نے ہم سے مدد طلب کی ہے، اس لیے اس کی مدد ضرور کی جائے گی۔ خلیفہ اسلام ولید بن عبد الملک نے اس مہم کے لیے موسیٰ بن نصیر کو فوجی مہم کا مکمل اختیار دے دیا۔ موسیٰ بن نصیر کی سوچ کے برعکس خلیفہ اسلام کے جواب نے انہیں حیران کر دیا۔ اجازت ملتے ہی انہوں نے اسپین پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ہر سپاہی اس مارکہ پر جانے کے لیے تیار ہو گیا اور ان کا سینہ جوش سے بھر گیا۔ ہر سپاہی اسپین کے خلاف لڑنے پر خوشی سے راضی ہو گیا۔ سب کا خیال تھا کہ اس مارکہ کے لیے کوئی بڑا لشکر بھیجا جائے گا، مگر اسپین کے طاقتور بادشاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 7,000 سپاہی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ طاقتور اور اجنبی ملک کے مقابلہ میں صرف 7,000 سپاہی بظاہر بہت کم تھے، مگر موسیٰ بن نصیر نے یہ 7,000 سپاہی ایسے چنے تھے جو بہادری اور وفاداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ 7,000 سپاہیوں کی قیادت کس کے ذمے آئے گی؟ ناظرین، اسلامی فوج میں سینکڑوں تجربہ کار اور دلیر سپہ سالار موجود تھے، جنہوں نے موسیٰ بن نصیر سے درخواست بھی کی کہ اس مارکہ میں انہیں بھیجا جائے۔ خود ان کا سگا بیٹا اس موقع پر سالاری کا امیدوار تھا، مگر موسیٰ بن نصیر نے اس موقع پر ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں انوکھا فیصلہ تھا۔ انہوں نے اسپین کو فتح کرنے کے لیے 7,000 سپاہیوں کے لشکر کا قائد ایک ایسے شخص کو بنایا جو نو مسلم، بربر اور آزاد کردہ غلام تھا۔ وہ غلام خود اس فیصلہ پر حیران رہ گیا۔ اس خوش نصیب انسان کا نام طارق بن زیاد تھا۔ سب لوگ اس فیصلہ پر حیران تھے، کیونکہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے سگے بیٹے پر اس نو مسلم آزاد کردہ غلام کو ترجیح دی تھی۔ بے شک اسلام میں انسانی وقار کی یہ لاجواب مثال تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کے نائب کا عہدہ مغیث رومی کو دیا، جو عمر میں طارق بن زیاد سے بڑے تھے اور خاندانی مسلمان تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ طارق بن زیاد کی نظر بہت بلند اور مستقل مزاج ہے۔ طارق بن زیاد نے سپہ سالاری ملنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک دو جہاں، مجھے ہمت اور توفیق عطا فرما، جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس کو پورا کرنے کی ہمت دے، آمین۔ ناظرین، طارق بن زیاد کو اسپین پہنچنے کے لیے سمندر پار کرنا تھا۔ تمام سپاہی اپنے سپہ سالار کی قیادت میں سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسپین کے ساحل پر جہاں لشکر نے پڑاؤ کیا، اس پہاڑی کا نام جبل الطارق پڑ گیا، جس کو انگریزی میں جبرالٹر کہتے ہیں۔ اسپین کی طرف سفر کرنے سے پہلے طارق بن زیاد کو ایک مبارک خواب دکھائی دیا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپین کو فتح کرنے کی بشارت دی تھی۔ ناظرین، یہ 5 رجب سن 92 ہجری کا دن تھا جب اسلامی فوج اسپین کے ساحل پر اتری۔ اس وقت بحری جہاز نہیں ہوتے تھے، صرف بحری کشتیاں ہوا کرتی تھیں۔ جب اسلامی لشکر اسپین کے ساحل پر اترا تو طارق بن زیاد نے ایمان افروز خطاب کیا اور کہا، ابھی وقت ہے،
میں تم لوگوں کو اچھی طرح غور و فکر کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ میں تم سب کو بتا دوں کہ یہ معمولی مہم نہیں ہے۔ ہم یہاں پر اجنبی ہیں، یہاں کے رستوں کا بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ ہر طرف مختلف مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ ہم تعداد میں بہت کم ہیں، جبکہ عیسائیوں کے پاس بھاری جنگی سامان ہے۔ میں تم پر سختی نہیں کرتا، اچھی طرح سوچ لو اور فیصلہ کر لو۔ ابھی وقت ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ اسلامی لشکر ایمانی جذبے سے بھرپور تھا، ارادے مضبوط تھے۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بلند دیکھا تو اس نے شجاعت اور حکمت عملی کی انمول مثال قائم کی۔ لشکر اسلامی کے سپہ سالار نے نہایت حوصلے سے حکم دیا کہ جن کشتیوں پر سوار ہو کر ہم یہاں آئے ہیں ان سب کو آگ لگا دی جائے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کے حکم پر کسی بھی قسم کا اعتراض نہ کیا اور فوراً تمام کشتیوں کو آگ لگا دی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام کشتیاں جل کر راکھ بن کر سمندر کے پانی میں ڈوب گئیں۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو واپس جانے کا موقع تو دیا تھا، مگر تمام لوگ جہاد کے جذبے سے یہاں آئے تھے، اس لیے انہوں نے واپس جانے کے بجائے لڑنے کو ترجیح دی۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا، ہم اس اجنبی سرزمین پر فتح کا مقصد لے کر آئے ہیں، ہمیں فتح ضرور حاصل ہوگی۔ ہمیں کسی بھی موقع پر حوصلہ نہیں ہارنا، بلکہ ان ظالم عیسائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے جنہوں نے انسانیت پر ظلم کی انتہا کر دی ہے، مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ انشاءاللہ یہاں فتح حاصل کرنے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم نے واپسی کے تمام راستے اور ذریعے بند کر دیے ہیں۔ اپنے سپہ سالار کا خطاب سن کر اسلامی لشکر کے سپاہیوں کو ایک نیا ولولہ اور جذبہ ملا۔ ناظرین، کشتیاں جلانے کا فیصلہ طارق بن زیاد کی شجاعت کی عکاسی کے ساتھ ساتھ ان کی ذہانت کا بھی ثبوت تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے لشکر کی تعداد بہت کم ہے، کہیں وہ عیسائی فوج کی بھاری تعداد دیکھ کر گھبرا نہ جائیں۔ اس لیے انہوں نے واپسی کے لیے کوئی رستہ نہ چھوڑا تاکہ شہادت کا جذبہ لے کر آنے والے سپاہی اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ پھر طارق بن زیاد کو وہ خواب بھی یاد تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اسپین کی فتح ضرور ہوگی، اس لیے ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ پر امید تھے۔ پھر اسلامی لشکر کا ہر سپاہی یہ جان چکا تھا کہ ہم نے اسپین کو ہر حال میں فتح کرنا ہے۔ اب ہمارا ایک ہی مقصد ہے، فتح یا شہادت۔ ابھی طارق بن زیاد ارد گرد کے ماحول اور خوبصورت منظر کو دیکھ رہا تھا جس سے اسلامی لشکر کے دلوں میں اس خطے کی خوبصورتی بس چکی تھی۔ اسلامی لشکر پہاڑوں کے دامن میں اترنے لگا تو ایک آدمی زرد رنگ کا ریشمی لباس پہنے ان کے سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ بے چینی اور پریشانی کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر اسلامی لشکر کے سالار اعظم طارق بن زیاد چلتے چلتے رک گئے۔ انہوں نے اپنے قریبی ساتھی اور مشیر مغیث رومی جو عیسائی سے مسلمان ہو چکے تھے ان سے کہا، یہ آدمی عیسائی لگتا ہے۔ مغیث رومی نے آنے والے آدمی کو غور سے دیکھا اور ہاں کا اشارہ کر دیا۔ طارق بن زیاد نے اس سے کہا کہ وہ آدمی کے پاس جائے اور اس کے آنے کا مقصد پوچھے۔ مغیث رومی آنے والے شخص کی جانب بڑھا اور اس سے تھوڑی دیر بات چیت کر کے اس کو اپنے ساتھ لے کر اپنے سالار اعظم کے پاس آیا۔ طارق نے سوالیہ نظروں سے اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں ایک درخواست لایا ہوں، اگر آپ میری مدد کریں تو آپ کا مجھ سمیت پوری انسانیت پر احسان ہوگا۔ طارق بن زیاد نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، اپنی ساری بات کھل کر بتاؤ، کیونکہ مظلوموں کی مدد ہی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ آنے والے آدمی نے اپنا نام امامن بتایا اور نہایت غمناک آواز میں کہا، میں عیسائی ہوں۔ ہمارے ظالم بادشاہ روڈرک کے ساتھیوں نے میری ساری دولت چھین لی ہے۔ انہوں نے میری دولت کو لوٹنے کے بعد میری اکلوتی بیٹی کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر امامن کی آواز بھرا گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ طارق بن زیاد اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر امامن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، امامن، تم غم مت کرو، ہم تمہاری بیٹی کو ظالموں سے ضرور آزاد کروائیں گے۔
مگر اس سے پہلے مجھے اپنے بادشاہ روڈرک کے کردار اور رویے کے متعلق کچھ بتاؤ۔ امامن نے طارق بن زیاد کی تسلی آمیز گفتگو سن کر کہا، اے نیک مسلمان، جب سے اس ظالم بوڑھے نے اس ملک کی بادشاہت سنبھالی ہے، تب سے کسی کی جان و مال اور عزت محفوظ نہیں رہی۔ اس نے ظلم و ستم کا بازار سجا رکھا ہے۔ وہ جوان لڑکیوں کو اغوا کرتا ہے۔ طارق بن زیاد نے امامن کی بات سنی اور بولے، روڈرک کی عمر کتنی ہے؟ امامن نے کہا، 80 سال کے قریب کا ہوگا، قبر میں ٹانگے ہیں مگر ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ طارق بن زیاد نے امامن کی پوری بات سنی اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، کیا تمہاری بیٹی کو روڈرک کے ساتھی ورغلا کر لے گئے ہیں یا اس کو زبردستی لے گئے ہیں؟ امامن نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، اے نیک دل سپاہی، میری معصوم بیٹی مجھے پکارتی رہی مگر وہ غنڈے اس کو زبردستی ساتھ لے گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ان کے چنگل سے چھڑوانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے اس زور سے دھکا دیا کہ میں دیوار سے جا ٹکرایا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ان ظالموں نے میرے گھر میں سارا مال لوٹ لیا اور میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے اپنی بیٹی کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ میں اس غم میں ذہنی توازن کھو رہا ہوں۔ آپ کو اپنے پیاروں کا واسطہ میری ضرور مدد کریں۔ یہ کہہ کر امامن زور سے رونے لگا۔ طارق بن زیاد نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، انشاءاللہ بہت جلد تمہاری بیٹی تمہیں مل جائے گی۔ امامن نے یہ الفاظ سنے تو چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، حضور، میں اس دن جب بے ہوش ہو گیا تو مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے تھے جن کی سفید داڑھی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تم غم نہ کرو، تمہاری معصوم بیٹی کو آزاد کروانے والے اب تمہارے ملک میں آ چکے ہیں۔ تم صبر کرو، وہ بہت جلد تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے خوشی سے ان بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے اور درخواست کی کہ مجھے میرے محسن انسان کا حلیہ بتا دیں تاکہ میں پہچان لوں۔ انہوں نے کہا، ان نیک انسانوں کے سر پر پگڑیاں اور چہرے پر داڑھی ہوگی۔ انہوں نے لمبا لباس پہنا ہوگا۔ انہیں مسلمان کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے میری فرمائش پر اس مقام کا پتہ بھی سمجھایا تھا جہاں پر آپ لوگ اس وقت کھڑے ہیں، اور ان بزرگ نے جو حلیہ مجھے بتایا تھا وہ ہو بہو آپ سب کا ہے۔ یہ کہہ کر امامن ہاتھ جوڑ کر طارق بن زیاد کے قدموں میں گر گیا اور کہا، اے مسلمان سپاہی، میری مدد کریں ورنہ وہ ظالم میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری بیٹی کو پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے۔ طارق بن زیاد نے امامن کو بازوں سے پکڑ کر اپنے قدموں سے اٹھایا اور پوچھا، تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ امامن نے کہا، بلقیس۔ طارق بن زیاد نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا۔ تم لوگ تو ایسے نام نہیں رکھتے، پھر تم نے کس طرح یہ نام اپنی بیٹی کے لیے چنا ہے؟ امامن نے طارق بن زیاد کا شیریں لہجہ دیکھ کر کہا، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ بلقیس ایک خوبصورت خاتون تھی۔ میری بیٹی بھی بہت خوبصورت ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ نام چنا ہے۔ طارق بن زیاد نے نرم لہجے میں کہا، کیا تم کو علم ہے کہ بلقیس کو کہاں لے جایا گیا ہوگا؟ امامن نے کہا، مجھے ایک عیسائی سوار ملا تھا جو اتفاق سے ان سپاہیوں میں سے ایک تھا جو میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا تھا کہ میری بیٹی کو ظالم بادشاہ روڈرک کی فوج کے سپہ سالار جس کا نام تدمیر تھا اس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ طارق بن زیاد نے تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، تدمیر اس وقت کہاں ہوگا؟ امامن نے مسلمان سپہ سالار کا عزم اور جذبہ دیکھا تو کہا، وہ یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ رکا ہوا ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، میرے خیال میں آج ہم یہاں رک جاتے ہیں اور صبح سویرے نماز پڑھ کر تدمیر کے لشکر پر حملہ کر کے اس مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں اور اس کی اغوا شدہ بیٹی کو رہا کروا کر اس کے حوالے کر دیں گے۔ اپنے سپہ سالار کی بات سن کر تمام مسلمان فوجی افسروں نے بھی اس تجویز کو مان لیا۔ پھر اسلامی لشکر نے ساحل پر رات گزاری۔ مسلمان لشکر اپنے ساتھ خیمے نہیں لایا تھا،
اس لیے کھلے آسمان تلے سونے سے پہلے سپاہیوں نے کھانا تیار کیا جو پوری فوج کو اکٹھے پیش کیا۔ امامن بھی ان سپاہیوں میں بیٹھا کھانا کھاتے ہوئے حیران تھا کہ یہ کیسی قوم ہے جس کے بادشاہ اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ سب لوگ ایک دسترخوان پر مل کر کھانا کھا رہے ہیں۔ تہجد اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتے دیکھ کر امامن کو مسلمانوں کا رات کو جاگ کر عبادت کرنا اور مل کر نماز پڑھنا بہت اچھا لگا۔ اکٹھے رات گزارنے کے بعد اس کو اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ تمام مسلمان اپنی رات کا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور فضول بات چیت نہیں کرتے تھے۔ جو برائیاں دوسرے مذاہب میں تھیں ان کا نام و نشان ان میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر سب سپاہیوں نے کھجوروں کا ناشتہ کیا اور اپنے سالار کا حکم ملتے ہی اسلامی لشکر تدمیر سے امامن کی بیٹی کو آزاد کروانے کے لیے چل پڑا۔ تدمیر واقعی 5 میل کے فاصلے پر موجود تھا اور وہ کسی بھی حملت سے بے خبر اپنی مستی میں مگن تھا۔ ناظرین، تدمیر کا شمار اسپین کی فوج کے تجربہ کار اور مشہور جرنیلوں میں ہوتا تھا، جس نے کئی جنگوں میں اپنی بہادری اور ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کو اسلامی لشکر کی آمد کا علم بھی ہو گیا تھا، اس لیے اس نے جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے فوراً اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور مسلمان فوج ابھی ٹھیک طرح سے منظم بھی نہیں ہو پائی تھی کہ ان پر اچانک حملہ کر دیا گیا، مگر انہوں نے نہایت دلیری اور جذبہ ایمانی سے تدمیر کی فوج کا مقابلہ کیا۔ اسپینی فوج کے مقابلے میں اسلامی لشکر کی تعداد بہت کم تھی۔ عیسائی جرنیل تدمیر نے بہت حقارت اور طنزیہ نظروں سے اسلامی لشکر کو دیکھا جو پیدل اور کم ہتھیاروں کے ساتھ اس کی بڑی فوج کے مقابلے پر کھڑا تھا۔ تدمیر نے سوچا کہ اس لشکر کو ختم کرنا تو بہت آسان ہے، کیونکہ میری فوج اس چھوٹی سی فوج کو اپنے گھوڑوں تلے روند کر رکھ دے گی، ان کی لاشوں سے میدان بھر جائے گا۔ مگر تدمیر کی تمام تدبیریں بہت جلد غلط ثابت ہو گئیں۔ جب مسلمان تیر انداز اور نیزہ باز سپاہیوں نے ہسپانوی فوج کے گھوڑوں اور سپاہیوں کو نشانہ بنا لیا، وہ پھرتی سے ان گھڑ سواروں کو زمین پر گراتے اور ان کے زخمی فوجیوں کو ان کے اپنے زخمی گھوڑے روندنے لگے۔ اسلامی لشکر نہایت بہادری سے لڑ رہا تھا، دشمن کے قدم بری طرح اکھڑ گئے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار طارق بن زیاد نہایت دلیری اور بے خوفی سے دشمن کی فوج میں گھس جاتے اور راستے میں آنے والے ہر دشمن کو تلوار کے وار سے ہلاک کر دیتے۔ دشمن نے کئی مرتبہ انہیں گھیرے میں لے لیا، مگر وہ پھرتی سے ان کے نرغے سے نکل آتے اور دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ جب طارق بن زیاد اور اسلامی لشکر نہایت جانبازی سے لڑتے ہوئے عیسائی جرنیل تدمیر تک پہنچ گئے تو وہ تدمیر جو جنگ سے پہلے اسلامی لشکر کو حقیر جان کر خوش ہو رہا تھا، وہ اب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گیا۔ جب ہسپانوی سپاہیوں نے اپنے جرنیل کو میدان سے بھاگتے دیکھا تو انہوں نے بھی میدان چھوڑ دیا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسلامی لشکر نے دور تک ان کا پیچھا کیا اور مزید کئی سپاہیوں کو ختم کر دیا۔ ناظرین، اس لڑائی میں 1100 سے زیادہ عیسائی مارے گئے اور صرف 19 مسلمان شہید ہوئے۔ اب امامن مسلمانوں کا جذبہ، وعدہ اور رات بھر جاگ کر عبادت کرنا دیکھ چکا تھا۔ جب تدمیر کو بری طرح شکست ہوئی تو وہ ایک مسلمان سپاہی اسماعیل کو ساتھ لے کر اپنی بیٹی بلقیس کو ڈھونڈنے چل پڑا۔ اسلامی لشکر سے عبرتناک شکست کے بعد عیسائی سپاہی تنکوں کی طرح بکھر چکے تھے۔ ان کے خالی خیموں میں سے ایک کے اندر بلقیس رسیوں میں جکڑی نظر آ گئی۔ اسماعیل نے آگے بڑھ کر تیز دھار خنجر سے اس کی رسیاں کاٹ دیں اور اسے آزاد کر کے خیمے سے باہر لے آیا۔ بلقیس نے جب اپنے والد امامن کو دیکھا تو روتی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ امامن بھی اپنی اکلوتی بیٹی کو آزاد دیکھ کر نہایت خوش ہوا، مگر اس سے پہلے کہ اسماعیل اور امامن بلقیس کو لے کر طارق بن زیاد کے پاس جاتے، اچانک خیموں میں سے تدمیر ان کی طرف بڑھا اور بلقیس کو دبوچ کر گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں کی دوسری طرف بھاگ گیا۔ چونکہ اسماعیل اور امامن پیدل تھے اور وہ ذہنی طور پر تدمیر کے اچانک حملے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، اس لیے وہ تدمیر کا پیچھا نہ کر سکے اور تدمیر
بلقیس کو لے کر اپنے بادشاہ روڈرک کی طرف چلا گیا۔ اس لڑائی کے بعد عیسائی فوج کے دل میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ چکا تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جس نے ایک طاقتور لشکر سے لڑ کر انہیں شکست دے دی ہے۔ اس سے پہلے کہ تدمیر بادشاہ کے پاس پہنچتا، اس نے اپنے بادشاہ روڈرک کو قاصد کے ذریعے اسلامی لشکر کی آمد کی خبر دی۔ قاصد بجلی کی طرح بادشاہ کے پاس پہنچا اور تدمیر کا پیغام دیا۔ مسلمانوں کی بہادری، اسپین پر حملہ اور ان کا بے خوف لڑنا اسپین کے رہنے والوں کے لیے حیران کن تھا۔ اسپین کے رہنے والوں کو مسلمانوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ یہ مسلمان کون ہیں؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہاں کیسے پہنچے ہیں؟ وہ سب اسلامی لشکر کو کوئی پراسرار مخلوق سمجھ رہے تھے۔ ان کو مذہب اسلام کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ ان کا جذبہ جہاد بھی ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ بادشاہ روڈرک اور اس کی فوج لفظ شکست کو نہیں جانتے تھے، اس لیے جب اس کو تدمیر کی شکست کا پتہ چلا تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ملک سے 90,000 سے زیادہ جنگی تجربہ رکھنے والے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور مختصر سے اسلامی لشکر کے مقابلے میں لے آیا۔ نذیر موسیٰ بن نصیر نے اسلامی لشکر کی مدد کے لیے جو 5,000 نئے جوان روانہ کیے تھے، وہ جہاد کے جذبے سے سرشار تو تھے، مگر ان کے پاس بھی مکمل جنگی ہتھیار نہیں تھے۔ اکثر جوانوں کے پاس تلواریں اور ڈھالیں نہیں تھی، بلکہ اکثر سپاہی تو عام لکڑی کی لاٹھیاں لیے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف روڈرک کی فوج جو 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی تھی، اس کا سارا لشکر تمام جنگی ہتھیاروں سے لیس تھا۔ لیکن ایک چیز اسلامی لشکر میں اس کے لشکر سے زیادہ تھی، وہ یہ کہ اسلامی لشکر جہاد کے جذبے اور شہادت کے شوق سے سرشار تھا۔ جب دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے ہوئے تو طارق بن زیاد نے اللہ رب العزت کے حضور کامیابی کے لیے دعا کی اور اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اللہ کے سپاہیوں، تمہاری دلیری اور جہاد کا جذبہ دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے۔ میری یہ بات یاد رکھنا کہ تم سب اپنے وطن سے دور ایک اجنبی زمین میں آئے ہوئے ہو، خوراک اور جنگی ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر یاد رکھو ہم یہاں کے رہنے والوں کو ان کے ظالم بادشاہ سے نجات دلانے آئے ہیں، نہ کہ ہم یہاں مال و دولت اکٹھا کرنے یا خوراک جمع کرنے آئے ہیں۔ ہم نے اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے یہ سفر کیا ہے۔ تم سب کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سب کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے مجھے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کی بشارت دی تھی۔ ناظرین، طارق بن زیاد نے اپنی تقریر میں قرآنی آیات کا کئی مرتبہ حوالہ دیا۔ اس نے کہا، عظیم قوم کے عظیم سپاہیوں، تم ایسی عظیم قوم کی اولاد ہو جنہوں نے غزوہ بدر اور حنین میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح حاصل کی تھی، اس لیے اے اللہ کے شیرو، دشمن پر ٹوٹ پڑو، کیونکہ شہید ہونا یا غازی بننا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ ناظرین، اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کا ایمان افروز اور جذبہ جہاد سے بھرپور خطاب سنا تو انہوں نے پرجوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور عیسائی لشکر کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ روڈرک ایک خوبصورت بگھی جس پر ہیرے جواہرات اور سونے سے بنی چھتری لگی ہوئی تھی، بڑے غرور کے ساتھ ریشمی نرم گدے پر بیٹھا ہوا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا کہ کہیں کوئی اس کی شان و شوکت کے روب میں تو نہیں آ گیا، مگر اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ سارا لشکر نفرت سے بھری نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں عیسائی لشکر اسلامی لشکر پر حملہ آور ہو گیا۔ ان میں گھوڑوں کی لمبی قطار تھی۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ عیسائی لشکر چند لمحوں میں اسلامی لشکر کو کچل کر رکھ دے گا۔ 1 لاکھ سے زیادہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 7-8 ہزار مسلمان آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ عیسائی لشکر کی صفیں دور تک بچھی ہوئی تھی۔ اگر حساب لگایا جاتا تو دونوں لشکروں میں 1 اور 10 کا فرق تھا، یعنی 10 عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 1 مسلمان تھا۔
ناظرین، جب جنگ شروع کرنے کا اعلان ہوا تو طارق بن زیاد نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کامیابی کی دعا کی اور مدد کرنے کی درخواست کی۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر اس نے 3 بار نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اسلامی لشکر نے بھی اللہ اکبر کہہ کر اپنے جذبے سے آگاہ کیا۔ طارق بن زیاد نے عیسائی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو مزید آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ عیسائی بادشاہ روڈرک افرادی قوت اور بھاری اسلحہ رکھنے کے غرور سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا۔ دونوں طرف سے خوب جوش سے جنگ جاری تھی۔ جنگ میں دونوں طرف سے بھرپور حملے کیے جا رہے تھے اور ان حملوں کا مقابلہ کیا جا رہا تھا۔ میدان جنگ بھی خوبصورت نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ہوتا یوں تھا کہ جب ایک مسلمان سپاہی دشمن کے سپاہی پر تلوار زنی کرتا تو اس کے وار سے 6-7 عیسائی فوجی مارے جاتے تھے۔ بظاہر دیکھنے میں عیسائی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ رب العزت نے اپنے سپاہیوں کے لیے فرشتے زمین پر بھیج دیے تھے جو مسلمان سپاہیوں کا مکمل ساتھ دے رہے تھے۔ شام تک میدان جنگ کا نقشہ بدل چکا تھا۔ غزوہ بدر کی طرح اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے فرشتوں کا ساتھ ملنے سے کفار کو بری طرح شکست دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شیر کافر گیدڑوں کو عبرتناک شکست دے چکا تھا۔ ظالم بادشاہ روڈرک میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ اسلامی لشکر نے بھاگتے ہوئے عیسائی لشکر کا پیچھا کیا۔ کفر کے خلاف طارق بن زیاد کو ایک بڑی فتح نصیب ہو گئی تھی۔ ناظرین، طارق بن زیاد نے روڈرک کے قبضے سے مظلوم لڑکیوں کو آزاد کر دیا اور اس دوران میں اسے روڈرک کا جمع کیا ہوا بہت بھاری مقدار میں خزانہ بھی ملا۔ ظالم روڈرک کو شکست ہونے کے بعد پورے افریقہ اور یورپ میں مسلمانوں نے دھوم مچا دی تھی، جبکہ عیسائیوں کے حوصلے ختم ہو گئے تھے اور وہ کسی بھی میدان میں اسلامی لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب طارق بن زیاد کو ملنے والی بشارت حقیقت بن گئی اور پورا اسپین اہل ایمان کے قدموں تلے تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے جانثاروں کے ساتھ اسپین فتح کر کے نہ صرف ان 2 مظلوم لڑکیوں کو آزاد کیا بلکہ دیگر سینکڑوں مظلوم لڑکیوں کی دعائیں بھی اسلامی لشکر کے ساتھ تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے وہ نیک کام میں ضرور مدد کرتا ہے۔ اسپین پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے بعد وہاں کے تمام غریب کسان اور عوام اپنی زمین کے حقیقی وارث بن گئے۔ ملک میں جہاں ہر وقت لوٹ مار اور بدامنی تھی، وہاں اب امن و سکون نظر آنے لگا تھا۔ اسپین کے عوام نے مسلمانوں کی نیک دلی اور اچھا اخلاق دیکھا تو وہ دھڑا دھڑ ایمان لا کر مسلمان ہونے لگے۔ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو بھی اسلامی حکومت نے مکمل حقوق دے رکھے تھے۔ اسپین کے مشہور شہر کرتبہ کو دارالخلافہ بنا دیا گیا اور وہاں ایک عالی شان مسجد بھی بنائی گئی۔ طارق بن زیاد نے پورا اسپین فتح کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر کو پیغام بھیجا کہ اب اسے پورا یورپ فتح کرنے کی اجازت دی جائے۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو پیغام بھیج دیا، مگر انہوں نے حکم فرمایا کہ تم اسپین کے انتظامات کسی کو سونپ کر طارق بن زیاد کے ساتھ افریقہ کے رستے دمشق آ جاؤ۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے عبد العزیز کو اسپین کا گورنر بنایا اور طارق بن زیاد کے ساتھ دمشق کی طرف چل پڑا۔ مگر طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جب دمشق پہنچے اسی وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک فوت ہو گئے، اس لیے ان دونوں کو یہ علم نہ ہو سکا کہ خلیفہ نے ان دونوں کو کس لیے دمشق بلایا تھا۔ ناظرین، خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے تو انہوں نے ہر شخص کے ساتھ دشمنی پال لی۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد بھی خلیفہ کے انتقام کا شکار ہو گئے۔ خلیفہ نے ان دونوں کو گرفتار کر کے قید کر لیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت عظیم مسلم فاتحین کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ایسے مسلم فاتحین جن کا نام تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے، وہ سب اس دور میں نہایت ناروا سلوک کا شکار ہو گئے۔ گورنر خراسان، فاتح قتیبہ اور محمد بن قاسم جیسے عظیم مسلم فاتحین بھی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے مجرم ٹھہرے
اور خلیفہ نے موسیٰ بن نصیر کے بیٹے کو بھی اسپین کی گورنری سے ہٹا دیا کہ کہیں وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے نہ آ جائے۔ طارق بن زیاد کے آخری دنوں کے حوالے سے مورخین خاموش ہیں، مگر چند جگہ پر طارق بن زیاد کے انتقال کی تاریخ 11 اپریل 720 عیسوی درج ہے۔ ناظرین، اسپین جس کو اندلس بھی کہا جاتا ہے، اس پر مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی اور آخر نہایت افسوسناک طریقے سے انہیں وہاں سے نکلنا پڑا، مگر اسپین کے فاتح طارق بن زیاد کے کارناموں سے مسلم فاتحین کی تاریخ ہمیشہ جگمگاتی رہے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ایمان افروز واقعات جاننے کے لیے دیے گئے لنک پر کلک کیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔